اچھا اب یہ ایک چیز اور بھی ہے جو سوال بہت ہی اہم سوال میں آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہر حلال جو ہے اس میں فائدہ ہے، فائدہ مند ہے، اور کیا ہر حرام میں ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں موجود ہیں؟ یہ بھی بڑا ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جناب اس میں تو چونکہ فائدہ ہے تو شریعت کی طرف سے کوئی استثناء والی صورت کوئی نکال دیں حضرت، تو اس کے کھانے سے ایسا ہو جائے گا، اس کے پینے سے ایسا، میں نام کسی چیز کا نہیں لے رہا ہوں، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً ایسا ہی ہے، جس چیز کو اللہ پاک نے حلال کر دیا اس میں فائدہ ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس میں نقصان ہے. بے شک وہ حلال جو فائدہ مند ہے اس کا فائدہ بھلے فوری ظاہر ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، یا وہ جو حرام چیز ہے اس کا نقصان اس وقت واضح ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ جن چیزوں کو اللہ پاک نے حلال فرمایا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان چیزوں کے فوائد، ان چیزوں کا جو نفع ہے وہ ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں پاک حلال طیب کا حکم دیا، اللہ پاک نے ہمیں کاروبار کرنے کا حکم دیا، اللہ پاک نے ہمیں سود سے منع کیا، جوئے سے منع کیا، رشوت سے منع کیا، شراب سے منع کیا. شراب میں آپ ایک پہلو دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو نفع ہی نفع نظر آتا تھا. قرآن نے جو ایک دوسرا درجہ تھا اس کی ممانعت کا، اس میں کہا تھا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جو تمہیں اس میں تھوڑا نفع نظر آ رہا ہے نا، اس کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے. یعنی جو وقتی ایک لذت تمہیں مل رہی ہے اس لذت کو اپنے لیے فائدہ نہ بناؤ، اس کا نقصان. آج بھی دنیا میں لوگ جو اس کو پیتے ہیں شراب کو تو کہتے ہیں کہ جی حرارت پیدا کرتی ہے، یہ نفع ہے وہ نفع ہے. لیکن قرآن کریم کا وہ جو حکم ہے، اس کو جو رجس من الشیطان کہا، وہ دنیا کے سامنے آج واضح ہے کہ واقعتاً اگر اس کو آپ رجس اور شیطانی کام نہیں کہیں گے تو آپ جو ہے وہ اپنے معاشرے کو اس کے نقصانات سے کبھی بھی بچا نہیں سکیں گے. بالکل ایسا ہی. اور پھر دیکھیں جب اللہ پاک کسی چیز کو حلال کر دیتا ہے تو ایک تو انسانی فوائد کا تعلق دنیا سے ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فائدہ ہو گیا. یہ ایک اس کا فائدہ آخرت کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. بظاہر آپ کو اگر وقتی طور پہ کسی چیز میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ گئے اور وہ کام حلال ہے تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں. اس کا فائدہ اللہ پاک کہتا ہے نا، ہم نے کچھ نعمتیں ایسی رکھی ہوئی ہیں جن کے تصور بھی تم نہیں کر سکتے. من قرۃ اعین، نگاہوں سے اوجھل ہیں. اور وہ چیزیں جن میں انسان کو حرام ہیں لیکن وقتی طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ہمارے لیے فائدہ ہے، جس طرح آپ نے مثال دی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی ناراضی کا باعث ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو نظر آئے گا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے بنا ہے، آپ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. آج دنیا میں آپ دیکھیں انسان کو لگ رہا ہے کہ یار میری عزت بھی بہت زیادہ ہے، سود کا لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا ہے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر رہا ہوں، یتیموں کا مال کھا رہا ہوں، بینک بیلنس اچھا ہے، صحت اچھی ہے، چہرہ خوبصورت ہے، دنیا میں ٹھاٹ باٹ ہے. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا تیرا جسم جب تک آگ میں نہیں جلے گا تب تک جنت میں نہیں جائے گا. تو انسان کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں ظاہری فوائد کیا ہیں یا ظاہری چیزوں میں مشکلات کیا ہیں، بلکہ اس کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا حلال کیا کیا حرام کیا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز میں فیصلہ کر دیں تو بندوں کے پاس اختیار ختم ہو جاتا ہے. ان کے پاس اب یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو جائز کہہ سکیں یا کسی چیز کو اپنی مرضی سے ناجائز کہہ سکیں. یہ رسول کا کام ہے. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. تمہیں ہم نے پاک بنایا، تم نے جو کلمہ پڑھا وہ بھی طیب ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ. تو پھر تمہارے شایان شان چیزیں بھی طیب ہیں. الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیث. جب تم خود طیب ہو گئے ہو، تمہارا کلمہ طیب ہو گیا ہے تو تمہاری غذائیں بھی طیب ہوں، تمہارا کاروبار بھی طیب ہو، تمہارے معاملات بھی طیب ہوں. اس میں دنیا کا فائدہ ہے، اس میں آخرت کا فائدہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ حرام چیزوں سے دوا بھی نہ کرو. یعنی جو تم دوا بناتے ہو یہ حرام چیزوں پر مبنی نہ ہو. الکوہل پر جو چیزیں مبنی ہیں دوائی پہ، ان سے اعتراض کرنا چاہیے. جو اللہ نے بیماری
بیماری بنائی ہے اس کا حلال علاج بھی ہوتا علاج بھی ہوتا ہے، ہے. بالکل. آج جو ہے وہ حلال علاج کی طرف جانا چاہیے. اب تو ہم علاج میں بالکل ہی بیرونی دنیا کے ہاتھوں میں چلے بالکل، گئے. بالکل. جو دوائی بن کے آئے گی، جو ٹیبلٹ بن کے بس آئے جان وہی بچانا فرض ہے، بس یہ تو کہنا ہوتا ہے. مسلمان اطباء پر بھی یہ لازم ہے کہ جب طب نبوی موجود ہے تو وہ مؤثر علاج کے لیے کوشش کریں، حلال چیزوں کو دوا بنائیں. تو بہرحال جو حلال ہے اس میں فائدہ ہے، بالکل. جو حرام ہے اس میں نقصان ہے. بہت اچھی بات.